الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ایک بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، صبر کا مہینہ ہے. یوں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ تو شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کا مہینہ ہے رمضان کا. روزے میں کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، بیوی سے اختلاط نہیں، صبر کا مہینہ. تراویح پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی پڑھنا تراویح کو. صبر بھی کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مصیبتوں پر صبر، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی حالات آ گئے، کوئی بیماری آ گئی، بندہ صبر کر رہا ہے. الصبر علی البلایا. ایک ہوتا ہے الصبر علی الطاعہ، نیکی پر صبر سے جم جانا. تراویح کا وقت ہے اور نیند آ رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو تراویح پر جما دینا اور اس پر صبر کر لینا کہ میں تراویح پڑھوں گا نا تو 20 رکعت میں 40 سجدے ہوں گے اور ہر سجدے پہ مجھے میرے رب کا قرب ملے گا. سجدے میں انسان اپنے اللہ کے بہت قریب چلا جاتا ہے. جب بندہ تراویح کے لیے آتا ہے نا اور تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہے نا، یہ 1-1.5 گھنٹے میں اس کی آخرت کی بڑی تیاری ہو جاتی ہے. کل آنکھیں بند ہوگی تو انشاءاللہ اس کو نظر آئے گا. اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے بندہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے. کل عید ہے، کل عید ہے. مغرب سے عشاء کا وقت خوشیوں بھرا گزرتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ کے جانے کا وقت آتا ہے تو پھر دل روتا ہے. پھر یاد آتی ہے تراویح، وہ 20 رکعتیں، وہ 40 سجدے، وہ 1-1.5 گھنٹے کھڑے رہنا اور قرآن کریم کو سننا. قرآن کریم کان کے راستے سے دلوں میں جاتا ہے اور دلوں میں چین سکون ملتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ،
تو اس کو دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ اچھا، قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے پتا چلا کہ جہاں بھی قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں یہ قرآن ہمارے کان کے راستے سے جو دلوں میں جا رہا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہماری پوری باڈی یہ جو اللہ کا قرآن سن رہی ہے نا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن کریم یہ ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ قرآن شریف ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک پہنچا کر کے رہے گا۔ رمضان کا مہینہ یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کو قرآن کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ یوں فرمایا رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 63 مرتبہ پورا قرآن ختم فرماتے تھے۔ ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، 3 قرآن تراویح میں پڑھتے تھے، 63 مرتبہ قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ اتنا اللہ کا قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ جو رات کو سوتا ہی نہیں ہے، آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، 40 سال تک 40 ایئرز تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، رات نہیں سوئے خدا کے عشق میں، وہ اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہم دنیا بھر کے گنہگار ہیں اور کم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ دنیا میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور جو غریب ہے بیچارہ وہ قرضے میں ہی آتا چلا جاتا ہے۔ یہی حال آخرت کے بارے میں ہے، جو نیک ہے وہ نیک بنتا ہی چلا جاتا ہے، اور جو جتنا اللہ سے دور ہے وہ اتنا ہی گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ورنہ آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں ہمارے ایک دوست نے، حافظ صاحب نے نوساری میں 40 قرآن ختم کیے، 40 قرآن ختم کیے، گزشتہ سال کی بات کر رہا ہوں۔ رمضان ان کا بھی گزر گیا، میرا اور آپ کا بھی گزر گیا۔ رمضان تو آئے گا، چلا جائے گا، کوئی وقت کو وصول کرتا ہے، کوئی غفلتوں میں گزار دیتا ہے۔ نیت کی جائے کہ انشاءاللہ یہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے، وصول کریں گے اس رمضان کو۔ روزہ رکھیں گے تو اچھا روزہ رکھیں گے۔ روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے رمضان کے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے۔ کچھ روزے تھے جو ان پر رکھنا فرض تھے، رمضان کے نہیں۔ اللہ جی آپ نے روزے فرض کیے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ روزے سے ہمیں کیا نصیب ہو؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، اللہ کا ڈر مل جائے۔ تقوی، اللہ کا ڈر، روزہ اور اللہ کا ڈر یہ کیسے؟ ظہر کا وقت ہے، سخت گرمی ہے، مزدوری کر کے آیا ہے، پیاس بھی بڑی شدت کی لگی ہے، وضو کے لیے پانی لے رہا ہے، کلی کر رہا ہے، چاہے تو کچھ قطرے اندر اتار سکتا ہے، دنیا والا دیکھنے والا کوئی نہیں۔
मुंह में पानी है, गला भी एकदम करीब है, 2-4-5 कतरे उतार ले किसी को पता नहीं चलता, लेकिन एक कतरा पानी अंदर नहीं जाने देता है। क्यों? कहता है अल्लाह देख रहा है। अल्लाह सिर्फ रोजे में ही नहीं देख रहा, वो पूरा साल देख रहा है। रोजे में प्रैक्टिस करवाई, 2:30 बजे का वक्त है, बंदा पसीने में शराबोर है, किसी वजह से किचन में जाता है, फ्रीज का दरवाजा खोलता है और बर्फ का ठंडा पानी रखा हुआ मौजूद है। छोटा बच्चा कहता है अब्बू पी लो ना, रोजा है, किसी को नहीं बताऊंगा ना। कहना बेटा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के लिए रोजा रखा है। कितनी भी अच्छी चीज ले आ, अगर कोई यूं कहे कि आप रोजा तोड़ दीजिए, आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, 10 अरब दे देना तो भी रोजा नहीं तोड़ूंगा। रोजे की अहमियत जानता है वो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ को उतारा गया। हुदल लिन्नास, ये वो कुरान जिसमें इंसानियत के लिए, जिन्नातों के लिए, लोगों के लिए हिदायत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। जो भी कुरान पढ़ेगा, समझेगा, अपनी तलब बताएगा, खुदा उसे हिदायत देगा। एक शख्स के पास ईमान नहीं है, अगर वो कुरान शरीफ को सुनेगा और उसकी तफसीर को सुनेगा और कुरान से प्यार करेगा, अल्लाह उसको हिदायत देगा। और एक आदमी के पास ईमान है लेकिन वो कुरान से दूर होगा, खुदा उसको अपनी नजर रहमत से दूर कर देगा। कुरान शरीफ तमाम लोगों के लिए हिदायत है। वो बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, हक और बातिल को अलग अलग करने वाली किताब है। दूध का दूध, पानी का पानी करने वाली किताब है। क्या तौहीद है, क्या शिर्क है, वो बतलाने वाली किताब है। क्या सही है, क्या गलत है, ये बतलाने वाली किताब है। ये कलामुल्लाह है, ये बराह रास्त मेरे रब का कलाम है। कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के खास लोग हैं। अल्लाह ताला जब किसी को अपना करीब करना चाहता है, कुरान से उसको जोड़ देता है, वो कुरान से जुड़ जाता है, अल्लाह उसको अपने करीब कर लेता है। कुरान पढ़ता जाता है, अल्लाह उसको अपना कुर्ब देता जाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाब में अल्लाह को देख रहे हैं, पूछ रहे हैं आपके करीब होने का सबसे बेहतरीन जरिया कौन सा? फरमाया कुरान। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहे हैं। मैं और आप जिस अल्लाह का कुर्ब तलाश करते हैं, मैं और आप जिस अल्लाह के वली बनना चाहते हैं, मैं और आप जिस अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं कुरान को छोड़ करके, वो अल्लाह कह रहे हैं कि मेरा कुर्ब चाहिए तो कुरान पढ़। और ये कहता है मैं तो औरों की बात मानूंगा, जो वजीफा जो देंगे वो पढ़ूंगा, लेकिन कुरान नहीं पढ़ूंगा। मेरा रब क्या वजीफा दे रहा है वो तो देख। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की जियारत हो रही है, डायरेक्ट अल्लाह से पूछ रहे हैं बेहतरीन सवाल, आपके करीब होने का सबसे बेहतरीन जरिया कौन सा? तो का कुरान। समझ कर पढ़े तो या बगैर समझे पढ़े तो भी? फरमाया समझ कर पढ़े तो भी और बगैर समझे पढ़े तो भी। कुरान वाले अल्लाह के बहुत खास लोग हैं। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। बना ले जो आदत तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। रमजान का महीना आने वाला है, जैसे ही रमजान का चांद दिखेगा खुदा की रहमतों का दरिया जोश में आ जाएगा। जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। बंद करो जहन्नम के दरवाजे, पता है रमजान आया है, अल्लाह बहुत खुश है। वो तो नाराज हो तो जहन्नम के दरवाजे खुलते हैं, रमजान में तो बहुत खुश है, बंद कर दो। जन्नत के दरवाजे खोल दो, खुश हो गए अल्लाह।
ابو ناراض ہے 50 روپے دو، نہیں دے رہے. ابو خوش ہے، ابو 100 روپے دو، 500 رکھ بیٹا. اس سے پتہ چلا خوشی میں زیادہ انعام دیا جاتا ہے. رمضان میں اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا سحری اور افطاری میں مانگو میرا رب بہت دے گا. انسان 10 گھنٹے بزنس کرتا ہے، 10 منٹ مانگتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھتے اس کے. ہماری مستورات بیچاری مغرب کی اذان میں کچن میں ہوتی ہے. اس اللہ کی بندی کو کون بتائے گا یہ گرم گرم کھانے کا نہیں، گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. یہ 1 مہینہ آنسو بہا لے، پورا سال مزہ کرنا، مزہ آئے گی تجھے. تیرا شوہر تیرا دیوانہ بنے گا، تیرے بچے تیرے فرما بردار بنیں گے، تیری ساس تیری بہو تیری دیرانی تیری جیٹھانی تیری نڑند تیری بنے گی. خدا تیری ہر چیز میں برکت کر دے گا، چائے کی پتی میں شکر میں تیری دعائیں قبول ہوگی، اللہ تجھ سے خوش ہو جائے گا. رمضان میں مانگ لے اور پوری زندگی بہار ملے گی تجھے. لیکن بیچاری جب مانگنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت کچن میں سموسے بناتی ہے اور پورا سال روتی رہتی ہے. ہمارے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے. لینے کا وقت تھا وہ رمضان میں، اللہ بہت خوش ہے. افطاری کے وقت میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. ارے بدبو اللہ کو ناپسند، اللہ کے نبی کو ناپسند، اللہ کے فرشتوں کو ناپسند، ہمیں بدبو ناپسند. لیکن یوں فرمایا اگر تیرا روزہ ہے تو پھر تیری منہ کی بدبو خدا کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. اگر تیرا روزہ ہے، اتنی بڑی چیز ہے روزہ، روزے کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اچھا روزہ رکھیں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا. ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، یہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ تیرے رب کا حکم ہے جب تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پاوے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. یہ اللہ کا حکم ہے. بچہ باپ کی بات مانتا ہے نا ابو خوش ہو جاتے ہیں، بندہ اللہ کی بات مانتا ہے نا اللہ خوش ہو جاتے ہیں. تم میں سے کوئی بھی رمضان کا مہینہ پاوے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. چاند دیکھ کر رمضان شروع کرے، چاند دیکھ کر رمضان ختم کرے. ایک قاعدہ بیان فرمایا. ہاں کس کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی؟ وَمَن كَانَ مَرِيضًا، ہاں اگر کوئی بیمار ہے اور کسی معتبر مسلمان ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ رکھنے سے تکلیف بڑھ جائے گی، اس وقت دل کی نا امیدی کے ساتھ دل کو چھوٹا کرتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھنا ہے اور بعد میں طبیعت بحال ہو جائے تو اس کی قضا کر دی ہے. وَمَن كَانَ مَرِيضًا، جو شخص بیمار ہو. آج تھوڑی تھوڑی بیماری پہ انسان روزے چھوڑ دیتا ہے. اس ڈاکٹر نے کہا، اس ڈاکٹر نے کہا، معتبر ڈاکٹر ہو، مستند ڈاکٹر ہو، ایک مسلمان ڈاکٹر سے صلاح لی جائے کیا اس میں روزہ چھوڑوں گا تو شریعت نے مجھے گنجائش دی ہے. او علی سفر، یا یہ کہ وہ سفر پر ہو، سفر شرعی ہو. مثال کے طور پر یہاں سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے تو روزہ اگر نہ رکھے تو اس کی گنجائش ہے، رکھ لے تو بہت اچھا لیکن اس کی قضا ضروری ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، مشکل نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ بڑے قریب ہے. اس لیے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے،
اللہ اگر زندگی دے دے، زندگی ساتھ دے دے، زندگی وفا کرے، سانس چل رہی ہو اور میرا اور آپ کا انتقال نہ ہوا ہو اور لوگوں نے ہم کو ٹنومن مٹی کے نیچے جا کے دفن نہ کر دیا گیا ہو، یہ سانسیں ختم نہ ہو گئی ہو بلکہ سانس چل رہی ہو اور خدا نے ہمیں زندگی دی ہو، تو فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ بہت سے چھوٹے بڑے نوجوان، بڑی عمر والے، چھوٹی عورتیں، بڑی عورتیں، وہ گزشتہ سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوگا، لیکن وہ ان کی زندگی کا آخری رمضان ہو گیا۔ اچانک ملک الموت آئے، ان کی روح قبض کی اور وہ تعجب میں رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم نے تو سوچا تھا بہت لمبی زندگی ملے گی، بعد میں توبہ کریں گے، آخرت بنائیں گے، تسبیح پکڑیں گے، نبی کی سنتوں پہ چلیں گے، اللہ کو راضی کر کے مریں گے، لیکن یہ تو ملک الموت آ گئے اور اب ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے اور ساری امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ اب دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں، دوبارہ موقع ملنے والا نہیں، اب اللہ کے پاس چلے گئے۔ میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، ان قریب اچانک ملک الموت آئیں گے، اس وقت میرے اور آپ کے 5-6 کام باقی رہ جائیں گے، کچھ پتہ نہیں ہوگا، صبح میں چل رہے ہوں گے اور شام کو قبر میں ہوں گے، اس سے پہلے کچھ اللہ کے لیے کر لیا جائے۔ فرمایا آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی انسان کی، کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا؟ موت آ گئی، میں چلا گیا اچانک۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، پھر جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس جانا ہے تو تیاری کر کے جانا ہے۔ شادی ہوتی ہے تو 4 مہینے پہلے تیاری ہوتی ہے، تب جا کے شادی کامیاب ہوتی ہے۔ حج میں جانے والا 2 مہینے پہلے سے خوشیاں کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے پاس جانا ہے، ابھی رات کو بھی جا سکتے ہیں اور تیاری کوئی نہیں، سب دیکھا جائے گا، اس پہ چل کے چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے روتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے ماتحت پیدا کیا ہے، ایسا ہی پیدا نہیں کیا ہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ایک بچہ غمگین بیٹھا تھا۔ اب بچے کھیل رہے ہو نا تو نہ کھیلنے والے بچے بھی کھیلنے میں لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس بچے کی طرف گیا، سلام کیا، بیٹا یہ بچے کھیل رہے، آپ نہیں کھیلتے؟ اس نے مجھے دیکھا اور قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، بہلول دانا ہل گئے۔ اس نے کہا کہ کیا چچا جان آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو دنیا میں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا، کھیل کود کے لیے پیدا کر دیا، ایسے ہی پیدا کر دیا، کوئی مقصد نہیں ہے؟ تم بمبئی جاتے ہو خریدی کے لیے تو ایک دن میں تمہارا مقصد ہوتا ہے، پوری زندگی تم کو بغیر مقصد کے پیدا کر دیا؟ یہ جتنی دکانیں ہیں سب کا مقصد ہے، تم کو میں نے بغیر مقصد کے پیدا کر دیا؟ تمہارے پاس موبائل ہے، اس کا مقصد ہے فون پہ بات کرنا، یوٹیوب دیکھنا، تو میں نے تم کو ایسے ہی بغیر مقصد کے پیدا کر دیا؟ ایک بائک تم شو روم سے بغیر مقصد کے نہیں اتارتے، تم اتنے سمجھدار ہے، میں تمہارا رب ہوں، تم کو ایسے ہی پیدا کر دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ دیکھو نا بات، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ ایسی غفلتوں بھری زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم دوبارہ لوٹ کے میرے پاس نہیں آؤ گے؟ حساب کتاب کا دن نہیں آنے والا ہے، قبر میں کوئی تم کو کام آنے والا ہے؟ کیا قبر کی پہلی رات نہیں آنے والی ہے؟ اللہ کو اتنا نارمل لے رہے ہیں، اتنا ہلکا لے رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے یہ آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم دوبارہ لوٹ کے اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے؟
ایک مقصد ہے، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر موت آئے گی، پھر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے، موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے، اللہ کی قسم موت سے زیادہ خطرناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ انکم ٹیکس والے کو 1 سال کا حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو پوری زندگی کا حساب کیسے دے سکیں گے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہل گئے، اتنا چھوٹا بچہ اور یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ بہلول دانا نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے، آپ تو چھوٹے ہو ابھی، آپ کہاں بہت بڑے ہو گئے؟ تو کہا کہ حضرت وہ میری ماں چولہا جلاتی ہے نا، وہ لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے، تو سب سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو لیتی ہے اور آگ جلاتی ہے، اور آگ جل جاتی ہے نا کھانا بنانے کے لیے، پھر بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ تو وہ دیکھ کے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے چھوٹوں سے خدا جہنم کی آگ پڑکا لو۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہل گئے اس کی باتوں کو سن کے، اور وہ بچہ بڑا ہو کے بنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ جیسے ماں باپ ویسی اولاد، باپ حضرت علی ہو اور ماں حضرت فاطمہ ہو تو اولاد ہوتی ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے، سارے اللہ والے روتے ہیں اللہ کے سامنے، یہ کچھ زیادہ روتے تھے، ایکسٹرا روتے تھے، روتے رہتے تھے۔ خادم نے کہا حضرت رونا چاہیے اللہ کے سامنے، آپ تو کتنا روتے یار، آپ بہت زیادہ روتے، آپ تھوڑا سا رونا کم کریں، بہت روتے آپ۔ پھر رونے جیسے ہو گئے، کہا بیٹا یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے نا، تو یعقوب علیہ السلام اتنے روئے تھے کہ نابینا ہو گئے تھے، اور میدان کربلا میں میرے ابو کے ساتھ میں بھی تھی، میرے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ منظر میرے سامنے ہو جس بری طریقے سے شہید کیا میرے ابو کو، میرے چچا کو، میرے بھائیوں کو، تو میں نہ روؤں تو اور کیا کروں؟ حضرت آپ بچ گئے، کہا کہ مجھے بھی شہید کر دیتے، لیکن اتفاق سے ان دنوں میں چھوٹا بھی تھا اور بہت سخت بیمار تھا، کھیمے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے میں بچ گیا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے مجھے رونا آتا ہے۔ میں نے میرے باپ کو، 4 بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، ان کی گردنیں کٹتے دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم کے خون کے فوارے دیکھے ہیں، ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو بعد میں مل بھی گئے تھے، مجھے دنیا میں کہاں ملنے والے تھے میرے ابو، میرے چچا۔ خلاصہ سب لوگ ان کا بڑا ادب کرتے تھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ایک بستی میں بات پھیل گئی، بہت بڑا اللہ والے دنیا سے چلے گئے۔ کچھ آدمی طے ہوئے جو ان کو غسل دیں گے، غسل دے رہے تھے نا، تو کندھے پر ایک بلیک کلر کا نشان تھا۔ پوچھا کہ یہ نشان، ہم کو تو نہیں معلوم، گورا بدن تھا، تو بلیک نشان دکھ جائے نا گورے بدن میں۔ گھر والوں کو پوچھا، گھر والوں نے کہا ہم کو بھی نہیں معلوم، نشان تو ہے، کس چیز کا ہے نہیں معلوم، کچھ مار لگی ہے، کچھ تکلیف ہے، کچھ درد ہو رہا ہے، آج تک حضرت نے بتایا نہیں ہے، اور پھر ہم نے پوچھا بھی نہیں۔ 6 دن ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، 7 دن ہو گئے، 8واں دن آیا نا، تو جو بیوہ عورتیں تھیں، مجبور اور لاچار عورتیں تھیں، جو مجبور لوگ تھے، ان کے گھروں سے رونے کی آواز آئی، ہائے وہ کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیروں میں ہمارے گھر میں پانی بھر کے لا دیا کرتا تھا، ہائے وہ کہاں چلا گیا۔ چونکہ پانی تھوڑا نہیں چاہیے تھا، کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں، کنویں پہ نہیں جا سکتے تھے، وضو کے لیے، فراغت کے لیے، غسل کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، گھر کی صفائی کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، دنیا بھر کا پانی چاہیے۔ ایک ریل آتی ہے نا، باڑھ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے پانی لانے میں کیا حال کا بے حال ہوتا ہے۔ تو ان کے گھر پانی کون پہنچائے گا؟ اس زمانے میں لائن لگتی تھی کنویں پہ۔ حضرت کے پاس مشق تھا، وہ رات کو جاتے ہوں گے، پانی کنویں سے بھرتے ہوں گے،
کتنا کتنا پانی بھر کے لا کے اس کے گھر پہنچایا، مشکی سے بھر دیے، پھر پانی بھر کے لائے اس کے گھر بھر دیے، پوری زندگی اپنے کندھے پر لا کے پانی لا کے لوگوں کے گھر پہنچاتے رہے، اور موت تک فیملی کو بھی نہیں بتایا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اخلاص کے ساتھ صرف عبادت ہی نہیں کر رہے، صرف روئی نہیں رہے، مخلوق خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، غریبوں کی مدد بھی کی جائے، یتیموں بیواؤں کی مدد کی جائے، دل کھول کر سخاوت کی جائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں سخاوت کا دریا بہہ جاتا تھا۔ آپ بہت عبادت گزار تھے، لیکن رمضان میں عبادت اور بڑھ جاتی تھی، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی۔ آپ اللہ کے سامنے بہت روتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کا رونا اور بڑھ جاتا تھا، گریہ زاری اور بڑھ جاتی تھی۔ جیسے تاجر ہے، روزانہ دکان پہ جاتا ہے، لیکن سیزن میں اس کی محنت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ سیزن آئی، ہم عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن رمضان سیزن ہے، فرمایا عبادت بڑھ جائے، دعا بڑھ جائے، رونا بڑھ جائے، سخاوت بڑھ جائے، اللہ کے نام پہ دینا بڑھ جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، اچھا روزہ رکھا جائے، اللہ راضی ہو جائے ایسا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، سحری اور افطاری کے وقت میں 15-15 منٹ دعائیں کی جائیں، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین کا اہتمام کیا جائے، اپنا زیادہ وقت مسجدوں میں گزرے اس کی کوشش کی جائے۔ دل کب دکھتا ہے پتہ ہے؟ رمضان میں لوگ مسجدوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، رمضان کے بعد ایک بھی قرآن پڑھنے والا نظر ہی نہیں آتا۔ رمضان میں فجر کی نماز میں 25 صفحے، رمضان کے بعد 2 صفحے۔ مولانا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی علاج ہے کہ رمضان کے بعد بھی سب اللہ کے ہو جائے؟ ہاں، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان جیسی نیت کرتا ہے نا، ویسا اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے نیت ہی کی ہے کہ میں رمضان میں ایک بھی فجر نہیں چھوڑوں گا، اللہ کہتا ہے چل تجھے پڑھواؤں گا، اور وہ چاند دیکھتے ہی نیت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ پہلے روزے سے قرآن پڑھتا ہے، اس نے نیت کی ہے یہ رمضان میں خوب قرآن پڑھوں گا، رمضان کے بعد کی نیت نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ سحری میں اٹھتا ہے تو تہجد پڑھتا ہے، اس کو پتا ہے پورا سال تہجد کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ ایک مرتبہ نہیں کہتا اللہ آج تہجد پڑھی ہے نا، موت تک اس کی توفیق دے دینا، کہے گا تو اللہ دے گا نا توفیق۔ نیت تو بڑی کر، قرآن پڑھا ہے، اللہ پوری زندگی قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق دے دینا۔ نماز میں آیا ہے، اللہ فجر ہوتی نہیں ہے، رمضان میں آ گیا ہوں، موت تک فجر کی توفیق دے دینا۔ نیت کرو یہ رمضان انقلابی رمضان گزاریں گے، اس کو کہتے ہیں استقبال رمضان۔ حج قبول ہوا کہ نہیں؟ کہا حج میں سے آنے کے بعد دیکھ تیری زندگی چینج ہوئی کہ نہیں، اگر ہو گئی تو اللہ کی طرف آ گیا تو تیرا حج قبول ہو گیا، اور تو جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا تو اب پتہ نہیں، اللہ بہتر جانے۔ رمضان کے روزے تراویح قبول ہوئی کہ نہیں؟ رمضان کے بعد تو خدا کا ہو گیا تو تیرا رمضان قبول ہو گیا، اور رمضان کے بعد تو جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا تو شاید اللہ نے نظر پھیر لی تیری طرف سے۔ اس لیے نیت یہ کرو کہ صرف رمضان کی نہیں، اب پوری زندگی کی نیت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کو استقبال رمضان کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان کے روزے، تراویح، دعائیں، سحری، افطاری، گناہوں کو چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پہ بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں ایک مجوسی آدمی کو دیکھا، آتش پرست کو، جو آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ اس کو دیکھا کہ جنت میں ہے۔ اب جنت میں کون جائے گا؟ صرف ایمان والے، اور حضرت کس کو جنت میں دیکھ رہے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ حضرت نے اس کو کہا کہ تو جنت میں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، پڑھ کے مجھے بھی ہنسی آئی۔ اس نے کہا کیوں، جنت تیرے باپ کی جاگیر ہے؟ کتاب میں لکھا ہے یہ جملہ، کیوں جنت تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ حضرت نے کہا میرے باپ کی جاگیر تو نہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ تو ہے نا کہ صرف ایمان والے جائیں گے۔
اس نے کہا حضرت بات بالکل صحیح ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بہت ناراض تھا. میرے انتقال کا وقت آیا نا تو میرے کفر پر، میرے شرک پر اللہ بہت ناراض تھا. یوں فرمایا کہ آج آپ پر رحم کیا جائے گا. مجھ پہ رحم؟ تو کہا آپ کا ایک عمل مجھے پسند آیا. وہ کیا پسند آیا اللہ؟ ایک مرتبہ آپ آئے نا تو آپ کا بیٹا باہر کچھ کھا رہا تھا، آپ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا. آپ نے کہا کہ میرے بیٹے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور مسلمانوں کے بچوں کے روزے ہیں اور تم باہر کھا رہے، کیا گزرے گی ان کے دلوں پر؟ جا اندر چلا جا. تو یہ جو آپ نے بچے کو ڈانٹ کے اندر بھیجا نا وہ رمضان کے ادب کی وجہ سے تھا. اور رمضان کا مہینہ بہت بڑا ہے، اس کا تھوڑا ادب بھی بہت بڑا ہے. اسی ادب پہ آپ کی مغفرت کی جاتی ہے. کلمہ پڑھیے جنت میں چلے جائیں. اللہ جس نے تھوڑا ادب کیا اس کو اتنا نوازا. تو جو روزے رکھے گا، تراویح پڑھے گا، قرآن پڑھے گا اور پورا رمضان کہے گا کہ اللہ صرف رمضان میں نہیں پورا سال مجھے نہیں پڑھا. اور ابھی سے دعا کرے گا ہر نماز کے بعد، اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے ولیوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے دے. اور گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دی. عید کی ساری تیاری ابھی سے کر کے رکھ دی کہ اللہ رمضان میں تو میں آپ کو یاد کروں گا. رمضان میں بھی تیاری تو کرے گا نا عید کی، پہلے ہی کر کے رکھ دی. فیملی کو بھی کہہ دیا سموسے وغیرہ سب ڈی فریز کر دے ابھی سے. افطاری میں تل لینا، زیادہ کچن میں نہیں، زیادہ مصلے پہ رہنا ہے رمضان میں. اپنی طلب بتائیے اللہ کو. رمضان میں 15 دن کے قریب باقی ہے، روزانہ 2 پارے پڑھ لیے. رمضان سے پہلے قرآن پڑھ لیا اور قرآن پڑھنے کی پریکٹس کر لی اور رمضان میں روزانہ 5-6 پارے شروع کر دیے. ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی. شادی کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے نا، رمضان کی تیاری پہلے سے کی جائے. زندگی کے کئی رمضان آئے چلے گئے، رمضان کیا گزرے گا، ایک دن آئے گا میں اور آپ گزر جائیں گے. نیت کرو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، خدا کے عاشقوں جیسا گزاریں گے انشاءاللہ. مزے سے تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. مزے سے تراویح پڑھنی ہو تو افطاری میں کم کھانا پڑے گا. ہمارے یہاں تو افطاری میں خان صاحب کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. ارے مزے سے اتنا کھاتے ہیں. اذان ہوتے ہی 2 گلاس پانی ٹھنڈا، بہت پیاس لگی ہے. او بھائی تیرا تراویح میں دھیان لگے گا؟ بولا نا پیاس لگی ہے، 2 گلاس پی، رک کے پی. ابھی آدھا گلاس پی، 5 منٹ بعد آدھا گلاس پی، مغرب کے بعد 1 گلاس پی، ورنہ بگا سے شروع ہو جائیں گے. افطاری میں اتنا کھاتا ہے کہ ڈکاریں شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کھانا مغرب کے بعد ہی کھا لیتے ہیں بہت تیزی سے. میں تو دیکھتا ہوں جہاں تراویح پڑھتا ہوں نا، جس نے مغرب کے بعد کھایا اس کے بازو میں تراویح نہیں پڑھتا ہوں. 20 رکعت میں 40 مرتبہ تو ڈکار لیتا ہے، وہ پورا ماحول بدبودار کر دیتا ہے. اور ڈکار بھی وہ قاریوں کی طرح لہجے میں لیتا ہے. کبھی تو امام صاحب قل یا عبادی الذین اسرفوا، کیا ہوا، امام صاحب رک جاتے ہیں. کبھی امام صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنی زور سے ڈکار لیتے ہیں پیچھے والوں کو نیند آ رہی ہو تو بھی اڑ جاتا ہے. آپ نہیں، آپ کی بات بھائی یہ امام صاحب نہیں، کوئی اور. تھوڑا سا ایک آدمی نے تراویح میں غلطی کی، امام صاحب مؤذن صاحب غصے والے تھے، تراویح نہیں پڑھاتے تھے، قرآن یاد تھا. 1 بار لقمہ دیا، 2 بار لقمہ دیا، تیسری مرتبہ کہا اللہ ہیدو پڑھنی یار، یعنی اوپر سے صحیح پڑھنے کیا کرتا ہے. سلام پھیرا تو بازو والے نے دیکھا تو بہت غصے میں تھے. بازو والے نے کہا غصے نہ ہو، 2 رکعت یہ دوہرا دو. اس طرح گجراتی میں اور ہندی میں بات کریں گے نا نماز ٹوٹ جائے گی. افطاری میں ہمارے یہاں تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا، تھوڑا کم کھانا پڑے گا تو تراویح میں مزہ آئے گی. پورا سال مغرب بعد کھاؤ، رمضان میں تراویح کے بعد کھاؤ یار. تھوڑا سا کم کھاؤ، مزہ آئے گا تراویح پڑھنے میں. نیند نہیں آئے گی، جھونکے نہیں آئیں گے، غفلت نہیں ہوگی. یہ پورا سال نہیں ہوتی ہے تراویح.
کیا پتا زندگی کی آخری تراویح ملی ہو، اس کے بعد تو قبرستان میں ہو۔ کوئی بھی عمل کرے نا اچھا کرو، یہ ایک نصیحت ہے۔ چائے کہاں پیتے ہیں؟ جہاں اچھی ملتی ہے وہاں، یا کہیں اور؟ جہاں اچھی ملتی ہے وہاں پیتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت اچھی چاہیے۔ دعاؤں کا اہتمام افطاری سے پہلے، ہمارے یہاں دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں دعا میں۔ کہاں بیٹھتے ہیں؟ دسترخوان۔ 5 منٹ باقی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ معاف کر دے، مرحوموں کو معاف کر دے۔ وہ دیکھتے ہیں سموسے بھی ہے، اسپرنگ رول بھی ہے، پکوڑے بھی ہے، اللہ معاف کر دیجئے، کوکو بھی ہے، اللہ معاف کر دیجئے، بہت بڑا گنہگار ہو۔ اور دیکھا گھاس بھی آئے، بے رحمتی کے یار، اس کا دھیان لگے گا دعا میں۔ دھیان لگ جائے تو اور چیز ہے، پھر تو بڑی نعمت ہے، نفس ٹوٹے گا پھر۔ ایک اللہ والے کو میں نے دیکھا، گھر کے صحن میں افطاری کا دسترخوان لگتا ہے، اور بیڈ روم میں سب کے مصلے بیچتے ہیں، الگ روم میں، لائٹیں بند، پنکھا شروع، 15 منٹ پہلے سب لوگ دعا میں، کچن کا دروازہ بند، بیوی بھی، بچے بھی، کیا خوشحال گھرانہ ہے وہ۔ سب رو رہے ہیں اللہ کے ساتھ، مانگ رہے ہیں، اپنی اپنی دعا مانگ رہے ہیں۔ 2 منٹ پہلے کا الارم رکھ دو، ورنہ وہ بار بار گھڑی میں دیکھے گا ٹائم ہو گیا کہ نہیں، شیطان دھیان اس کا اٹکائے گا۔ 10 منٹ تک رکنا ہی نہیں ہے دعا میں، مزہ نہ آئے تو بیٹھے رہو۔ اللہ دوستوں کے ساتھ بات کرنا آتا ہے، آپ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے معاف کر دے، فقیروں کی طرح بیٹھے رہو، دعا کرو۔ انشاءاللہ یہ رمضان میں تو سحری اور افطاری میں 15 منٹ ہر حال میں مانگیں گے اللہ سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچائے اور اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما، رمضان کا شوق عطا فرما، رمضان کی خوشیاں عطا فرما، عید کی تیاری ابھی سے کر لینے کی توفیق عطا فرما، رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین، سحری اور افطاری کے وقت میں 15 منٹ دعائیں، سحری اور افطاری میں کم کھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، سخاوت کو بڑھانے کی، عبادت کو بڑھانے کی، رونا بڑھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور سارے اعمال کرتے وقت موت تک اس کو کرتے رہنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ہم تمام پہ اللہ محبت بھری نظر ڈال دیجئے اور ہمیں اپنا ولی بنا دیجئے۔ رمضان کی برکت سے ہمیں تقوی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائیے، عافیت کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمارے یہاں ایک گھرانہ تھا، تقریباً 5واں روزہ تھا، خوشحال سب کی زندگی گزر رہی تھی، اچانک ابو کو اٹیک آیا، ان کو ہسپتال میں رکھا۔ 2 دن کے بعد میں گیا تو پورا گھرانہ ہسپتال میں تھا، ان کے ابو سے ملا تو ICU روم میں تڑپ رہے، مولانا رمضان کا مہینہ ہے، میں اور پورا گھر بے چین ہو گیا، پورا گھر ڈسٹرب ہو گیا۔ تو کبھی اللہ کی طرف سے عافیت ہٹ جاتی ہے نا تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ پورا رمضان اور پوری زندگی آپ کی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم